السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، پہلی جنگ عظیم 1914 کو شروع ہوئی، 1918 کو ختم ہوئی۔ کتنی بستیاں ویرانہ بنی، کتنی آبادیاں جنگل بنے، گلی محلے خاک خون میں نہا گئے، گورکنوں کی مصروفیات بڑھ گئیں، بحر کنوز سرخ ہو گیا، فضا آلودہ ہو گئی، جگہ جگہ پہ میت، ماتم، لاشیں عام ہو گئی۔ لاکھوں انسانوں کا خون پہلی جنگ عظیم کی شہرگ میں گیا۔ 1918 کو ختم ہوئی، اتحادی جیت گئے۔ اتحادیوں میں امریکہ تھا، برطانیہ تھا، فرانس تھا، جاپان تھا، رشیا تھا۔ محوری ہار گئے۔ محوریوں میں جرمنی تھا، اٹلی تھا، آسٹریا تھا، ان کو محوری کہتے تھے۔ محوریوں کے مقدر میں شکست آئی، جرمنی کے حصے بکھرے کر دیے گئے، ظالمانہ قسم کی شرائط عائد کی گئی، تاوان جنگ ڈالا گیا، غیر منصفانہ بنیادوں پر مفتوح کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ 1919 میں امریکہ کے صدر ولسن نے دوسری جنگ عظیم سے بچنے کے لیے ایک تنظیم بنائی جس کو لیگ آف نیشن کہتے تھے، اردو میں اس کو انجمن اقوام کہتے تھے۔ لیگ آف نیشن کا ہدف یہ تھا، یہ ولسن کی تجویز پہ بنی تھی، اس کا ہدف یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بادل چھٹ جائیں، لوگ اپنے معاملات کو ٹیبل ٹاک پر گفتگو کے ذریعے، ڈائیلاگز کے ذریعے حل کرنے کا روش اختیار کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر آگ اور بارود کی دھمکی نہ دیں، آپس میں اسلحہ کا کم سے کم استعمال ہو، اگر کوئی ٹکراؤ تصادم ہو تو سارے لیگ آف نیشن پہ اپنا مقدمہ رکھیں، لیگ آف نیشن اس کا سلوشن دے۔ ہدف اس کا یہ تھا کہ بقائے باہمی، منصفانہ زندگی، امن عام، جنگ کے ممکنہ بادلوں کو دور کرنے کا خواہش۔ 1919 میں ولسن کی تجویز پر لیگ آف نیشن بنی، لیکن 1939 کو جرمنی کے آمر ہٹلر نے طبل علم بجا دیا، دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ گویا لیگ آف نیشن کا کل اثر 20 سال تک رہا۔ 20 سال کے بعد اٹلی کے مسولینی اور جرمنی کے ہٹلر نے مل کر ڈکٹیٹرشپ، آمریت کی بنیاد پر پہلی جنگ عظیم کے بعد توہین آمیز شرائط کا بدلہ لینے کے لیے، جرمنوں پر عائد کی گئی غیر منصفانہ پابندیوں کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ عظیم میں جرمن عظیم ہے یہ نعرہ دے کر ہٹلر نے اعلان جنگ کر دیا۔ 1945 کو جا کے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ اس جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی اتحادیوں کو فتح ہوئی اور محوریوں کو شکست ہوئی۔ البتہ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی، جاپان، جرمنی یہ محوریوں کے تھے، امریکہ، فرانس، برطانیہ یہ اتحادیوں کے تھے۔ دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی، ہٹلر نے خودکشی کر لی، سو جرمنی ختم ہو گیا۔ اٹالین نے مسولینی کو گولی مار دی، سو اٹلی ختم ہو گیا۔ جاپان میں کچھ دم خم تھا، پرل ہاربر ایک بحری اڈہ تھا امریکہ کا، اس پر جاپان نے اپنا حملہ کیا، اس میں امریکہ کو نقصان ہوا۔ نتیجے میں امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما کے اوپر دنیا کا پہلا ایٹم بم پھینک دیا۔ لاکھوں انسان جل گئے، پہاڑ پگھل گئے، بستیاں ویرانہ ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی۔ اس نے پھر دھمکی دی کہ اگر آپ نے سرنڈر نہ کیا تو 3 دن کے بعد میں دوسرا ایٹم بم پھینک دوں گا۔ جاپان نے سرنڈر نہ کیا تو 9 اگست 1945 کو زمین کے سینے پر دوسرا ایٹم بم کاشت کر دیا امریکہ نے ناگاساکی کے اوپر۔ دوسری جنگ عظیم میں کم و بیش 1 کروڑ انسان ذبح ہوئے اور کم و بیش 70 لاکھ معذور ہو گئے جو زندگی کے تقاضوں کا جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ ہاتھ ٹوٹ گئے، آنکھیں ختم ہو گئیں، چہرے جھلس گئے، باقی زندگی انہوں نے رینگ رینگ کے گزاری، قسطوں میں مرے۔ 1945 کو دوسری جنگ عظیم لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کا خون چوس کے ٹھنڈی ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بحر الکاہل میں، بلکہ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں دنیا کے فاتح قوم کے 2 بڑے بڑے رہنما چرچل اور روزویلٹ
چرچل وزیر اعظم تھا برطانیہ کا اور روزویلٹ صدر تھا امریکہ کا. یہ دونوں بحر اوقیانوس میں ایک بحری جہاز کے عرصے پہ کھڑے تھے. فضا گرد آلود تھی، بحر اوقیانوس میں لاشیں تھیں، مچھلیاں مرمر کے باہر آ رہی تھیں، پوری فضا دھوئیں سے بھری پڑی تھی. ہیروشیما اور ناگاساکی کے ابھی تک دھوئیں اٹھ رہے تھے. پوری کائنات میں ایسے ہی کوہرام بپا تھا جس کو قیامت صغریٰ کہا جا سکتا ہے. تو چرچل نے بحری عرصے پر کھڑے کھڑے روزویلٹ سے کہا کہ کیا صورت ہے اگر تیسری جنگ عظیم اس کرۂ ارض پر شروع ہو گئی تو کیا خیال ہے کرۂ ارض کے اوپر اولاد آدم بنو انسان نامی مخلوق زندہ رہ سکے گی، یا یہ بھی دیگر سیاروں کی طرح بے نور سیارہ ہو جائے گا؟ کیوں کہ ایک خوف تھا ایٹم بم نہ پھینکا جائے، اور ایٹم بم پھینکنے کا آغاز تم نے کر دیا ہے روزویلٹ نے. 2 ایٹم بم جاپان کی زمین پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکے جا چکے ہیں. اگر تیسری جنگ نے آغاز لیا تو یقین جانے ہر ملک جس کے پاس ایٹم بم ہوگا وہ ایٹم بم پھینکنے میں پہل کرے گا. کوئی کوشش ایسی کی جائے کہ تیسری جنگ عظیم کی نوبت نہ ہے. اگر آ گئی تو کرۂ ارض چاند کی طرح، زہرہ کی طرح، مریخ کی طرح، عطارد کی طرح انسانوں سے خالی ہو جائے گا. روزویلٹ نے کہا ہم فاتح ہیں، اتحادیوں کے سپہ سالار ہم ہیں. آنے والے زمانے کو کوئی ایسا نظام دینا چاہیے، ایسا طریقہ دینا چاہیے کہ جنگیں ختم ہو جائیں، ٹکراؤ ختم ہو جائے، تصادم ختم ہو جائے. تو چرچل نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو روزویلٹ نے UN کی تجویز دی. UN 24 اکتوبر 1945 کو بنا. یہ 9 اگست 1945 کی بات ہے. اگست کے بعد ستمبر آیا، پھر اکتوبر آیا، کم و بیش 2.5 ماہ کے بعد. روزویلٹ نے کہا UN بنا دیا جائے، اقوام متحدہ بنا دیا جائے. تو چرچل نے کہا تمہارے ملک کے صدر ولسن نے 1919 کو لیگ آف نیشن بھی تو بنائی تھی. لیگ آف نیشن کے اہداف آبجیکٹ بھی تو وہی تھے جو UN کے. لیگ آف نیشن بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ڈائیلاگز کے ذریعے، اپنے مکالمہ جات کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا جائے. بات بات پر بارود کی بو اور گولی کی آواز اور یہ نہ کیا جائے. تو اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا لیگ آف نیشن دوسری جنگ کو 20 سال روک سکی، اقوام متحدہ تیسری جنگ کو 40 سال روک دے گا. لیگ آف نیشن کا تجربہ یہ بتا چکا ہے کہ انسانوں کی جنگ کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کی لیگ کامیاب نہیں ہوگی. اگر کامیاب ہونی ہوتی تو لیگ آف نیشن کے ٹھیک 20 سال بنے بعد دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی. تو روزویلٹ کہنے لگا میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ UN بنا دیا جائے، بیسک ڈھانچہ وہی رہے جو لیگ آف نیشن کا تھا، مزید اس کو پالش کر دیا جائے، بیوٹیفائی کر دیا جائے، اس میں ترامیم کر دی جائیں، اس کو طاقتور بنایا جائے، زیادہ ممبر سازی کی جائے، اس ادارے کو مضبوط کیا جائے. اس نے کہا جتنا بھی مضبوط کر لو، لیگ آف نیشن کے طرز پر بنا گیا UN تیسری جنگ کو نہیں روک سکے گا. اس پر پھر روزویلٹ نے کہا تم بتاؤ تیسری جنگ عظیم سے بچنے کا پائیدار، جاندار، دائمی طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر جنگ تیسری ہوگی تو کرۂ ارض بے نور ہو جائے گا، ایٹم بم گریں گے اور زمینیں بانجھ ہو جائیں گی، بستیاں ویرانہ ہو جائیں گی، اور پرسہ دینے کے لیے بھی کوئی زندہ انسان نہیں ملے گا. تو اس پر چرچل نے کہا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ایک تجویز ہے، اگر اس کو لاگو کیا جائے، روبہ عمل لایا جائے تو مجھے گمان نہیں، یقین ہے کہ تیسری جنگ عظیم کے محیط بادل خوفناک سائے بننے والے انسان سے چھٹ سکتے ہیں. ایک 5 مرلے کے مکان سے لے کر بر اعظموں تک جو ایک ٹینشن کی فضا اب پیدا ہو چکی ہے وہ چھٹ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ایک کام کر لیا جائے. بحر اوقیانوس کے بحری جہاز کے اوپر کھڑے ہوئے دونوں فاتح ممالک کے سپہ سالار تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. تاحد نظر نیلا پانی پھیلا ہوا ہے، اس میں لاشیں تیر رہی ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، ہیروشیما پھٹ چکا ہے، ناگاساکی ادھڑ چکا ہے، از چہار جانب بارود کی بدبو عام ہو چکی ہے، لاشیں تعفن پھیلا رہی ہیں، زخموں کی چیخیں آ رہی ہیں، کٹے اعضاء سامنے ہیں، اعضاء بریدہ لوگ منظر عام پہ آ چکے ہیں. اس سینیریو کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے بحر اوقیانوس کے اوپر تیرتے ہوئے ایک بحری جہاز کے عرصے پر روزویلٹ اور چرچل کے مابین. تو روزویلٹ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم UN نہیں بناتے، تم ہی بتاؤ تیسری جنگ عظیم کو بچانا بحیثیت فاتح قوم ہمارے ذمہ ہے. لوگ ہم سے توقع کرنے ہیں. جرمنی مٹ چکا ہے، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، جاپان ٹوٹ چکا ہے، اٹلی شکست کھا چکا ہے، لے دے کے اب کائنات کی لگام باغ دور تو ہمارے ہاتھ میں، تو ہم کیا کریں؟
اس پہ چرچل نے جواب دیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس بات کو رکھنے کے لیے مجھے اتنی تمہید اور ایک مشکل سی بات کرنی پڑی، یقیناً وہ بوجھ بنی ہوگی آپ پر، لیکن جو بات میں اب کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کلیئر نہ ہوتی اگر یہ پس منظر میں آپ کے سامنے نہ رکھتا۔ اس پر روزویلٹ نے کہا چرچل سے بولو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو چرچل نے کہا اگر دائمی امن چاہتے ہو، پائیدار سکون چاہتے ہو، اقوام عالم میں ہمیشہ کا امن چاہتے ہو، تو طریقہ ایک ہے کہ دنیا کے انسانوں کو محمد عربی کا نظام حیات عطا کرو۔ اگر امن چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہی ہے۔ میں اس بات کو محض کہنے لگے تھیوریٹیکل نہیں، محمد عربی نے اپنا نظام حیات جنگجو قوم کے بیچ میں نافذ کیا، جو گھوڑا آگے پیچھے دوڑانے پہ جگڑتی تھی، 100 سال جن کی جنگی مہم ختم نہیں ہوتی تھی، دشمن قبیلے کو پہاڑ کی چوٹی پہ ذبح کرنا اور ان کا بہتا ہوا گرم خون کو پہاڑوں کی جڑوں تک پہنچائے بغیر ان کی انتقام کی آگ بجھتی نہیں تھی، بات بات پہ جگڑنا اور جھگڑے کو تفاخر کے طور پر نظموں میں پرو دینا، اور شعراء کی پیدائش پہ خوش ہونا، گھوڑے کی پیدائش پہ خوش ہونا۔ عرب مذکر گھوڑا اگر جنم لیتا یا کسی قوم میں شاعر جنم لیتا خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ گھوڑا جنگ میں کام آتا ہے اور شاعر ٹھنڈے جذبوں کو آگ بھر کر دوبارہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ شعراء کی لگائی ہوئی آگ جب اندر آگ بھڑکاتی ہے تو اس بھڑکی ہوئی آگ کو سہارا دینے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ کام آتی ہے۔ اس لیے عربوں میں یہ دو چیزیں بڑی محبوب تھی، گھوڑا اور شاعر۔ ایسا جنگجو مزاج جن کے رومے میں لڑائی تھی، ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، اپنے بچوں کو عملاً اپنے خنجر کی نوک پہ خون لگا کے گھٹی دیا کرتے تھے۔ یہ محض مبالغہ آرائی نہیں ہے، فیکٹ ہے کہ عرب کے بعض قبائل ایسے تھے اپنے بچوں کے اندر شجاعت کو پیدا کرنے کے لیے، جواں مردی کو پیدا کرنے کے لیے، خوخاری کو پیدا کرنے کے لیے، لڑنے کی جذبات کو بھرنے کے لیے پیدا ہونے کے بعد خنجر کی نوک پہ شیر کا خون لگا کر اس کی تالو پہ رکھا کرتے تھے، تاکہ بچہ بچپن میں شیر کا خون خنجر کی نوک رکھ کر جب چوسے گا تو بڑا ہو کر اس کو لڑنا مرنا دھاڑنا خون بہانا آسان ہو جائے گا۔ وہ قوم جو یوں محبت کرتی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے قوم کے بیچ میں ایک نظام لائے، اور چند دنوں کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ لڑنے والے یوں تھے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے آپس میں بھائی بھی یوں محبت نہیں کرتے جس طرح وہ محبت کرنے لگ گئے تھے۔ اگر پائیدار امن چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہی ہے کہ دنیا کے انسانوں کو، وہ فجی ہو، کینیڈا ہو، ناروے ہو، ڈنمارک ہو، 6 بر اعظم میں پھیلے ہوئے انسانوں تک کوشش کی جائے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا پاک پوتر طیب طاہر کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا، رطب و یابس سے پاک، اعتدال پر مبنی کمال درجے کا بیلنس نظام حیات اگر دو گے تو لڑائی، ٹینشن، ڈپریشن ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ UNO بنا دو، اس سے بڑی تنظیمیں بنا دو، اس کو ایکٹیویٹ کر دو، اس کو پاور دے دو، اس کو فردر بیوٹیفائی کر دو، کچھ بھی کر دو، انسانوں کے دلوں میں انتقام کے جراثیم کو ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ نظام حیات۔ اقبال اسی بات کو کہتا ہے نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال اس کو اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہے، کائنات میں جتنی نمو ہے، گروتھ ہے، جذبہ ہے، خوشی ہے، مسکراہٹیں ہیں، اطمینان ہے، اس ہر اطمینان کے سرچشمے کا اصل سرچشمہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حیات ہے۔ اگلی بات، روزویلٹ کہنے لگا اگر حقیقت پوچھتے ہو تو میرے دل میں بھی یہی بات ہے، میں نے مسلمانوں کے نبی کا اسوہ پڑھا ہے، لائف پڑھی ہے، اس میں یہی بات منظر عام پہ آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں پر یہ احسان عظیم کرے کون؟ ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے، ہم وہ دے سکتے ہیں، برطانیہ کے پاس بحری جہاز تھے، آبدوزیں تھی، ہم وہ دے سکتے ہیں۔ جس چیز کے آنے کے بعد جنگل کے وحشیوں میں بھی امن آ جاتا ہے، خونخوار بھیڑیوں کے اندر بھی چین آ جاتا ہے، جانی دشمن بھی جگری یار بن جاتے ہیں، بچھو قریبی عزیز بن جاتے ہیں، وہ طریقہ حیات کون دے؟ دنیا کے انسانوں کو وہ آب حیات، نسخہ کیمیا کون عطا کرے؟ شفائے کامل کون عطا کرے؟ دنیا کے انسانوں پر یہ احسان عظیم کون کرے کہ ناخن کاٹنے سے حکومت چلانے تک، بیت الخلاء کے نکلنے سے بیت اللہ کے جانے تک، صبح بیداری سے شام کی نیند تک، بلوغت
میلاد سے تدفین تک زندگی کا سارا خوبصورت نظام حیات کون دے؟ یہ احسان دنیا کے انسانوں پہ کون کرے تاکہ دنیا کے انسان آنے والے تیسری جنگ عظیم کے خوفناک بادلوں سے بچ سکیں؟ تو کافی کا ایک لیتے ہوئے، کپ کا سپ لیتے ہوئے چرچل نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا یہ احسان عظیم تو مسلمان کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس وہ دولت نایاب ہے، وہ گوہر نایاب ہے، وہ سکون کی پڑیا ہے، وہ دونوں جہانوں کے امن کی گارنٹی ہے جو دنیا کے انسانوں کو دائمی امن دے سکتا ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو تیسری جنگ عظیم سے بچانے کا اگر نسخہ کیمیا ہے تو وہ صرف امت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اس پر روزویلٹ کہنے لگا اگر مسلمانوں نے یہ کام نہ کیا تو، یعنی وہ نسخہ کیمیا کٹیا سے محلات تک، جنگلوں سے پہاڑوں تک، صحراؤں سے دریاؤں تک، اگر یہ نسخہ کیمیا مسلمانوں نے دنیا کے انسانوں کو نہ دیا تو، اور تو کسی کے پاس ہے نہیں، لے دے کہ یہ نسخہ کیمیا ہے تو امت احمد کے پاس۔ اگر انہوں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حیات دنیا کی مارکیٹوں میں، نظریات کے جہان میں، نظاموں کے جہان میں اگر یہ عمدہ نظام نہ دیا تو چرچل نے پھر اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا اگر یہ نہ کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تنہا پھر ہم ٹینشن میں کیوں رہیں، ہم ان کی زمینوں پر آگ اور بارود کاشت کر دیں گے، ان کی زمینوں کی ساری زرخیزی نچوڑ لیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تنہا ہم جلیں، مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تنہا ہم مریں اور نسخہ کیمیا لے کے آنے والے نہ لائیں، تو ہم اپنی نحوستیں، اپنی خباستیں، اپنی غلاظتیں، اپنی آفتیں ہم ان کی بستیوں میں منتقل کریں گے اور ان کا گھر بھی تنور بنے گا، ان کا دل بھی ایک ابلتے ہوئے صحرا بنے گے۔ اگر انہوں نے یہ احسان نہ کیا تو ہم ان کو پریشان کرنے کے لیے پوری کوشش کر دیں گے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہر دور کا انسان رسول رحمت کی تعلیمات کے خراج کا اور خیرات کا متمنی رہا۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے جب پائیدار عمل امام کائنات کی تعلیمات کی خیرات کے بغیر ہو سکے، لیکن جس کم نصیب دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ دور تو بلا درجے کا محتاج ہے امام کائنات کے اسوہ حسنہ کی خیرات کا۔ وحشتیں بکھری پڑی ہیں جس طرف بھی جاؤں میں، گھوم پھر آیا ہوں تیرا شہر اپنا گاؤں میں۔ اب دودھ کی تاثیر بھی مٹی میں قسموں کے ہیں، جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد، بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ جتنی ٹینشن ڈپریشن اس وقت ہے، 1.5 مرلے کے مکان سے لے کر بین البر اعظمی میزائلوں کا استعمال، جتنا یہ دور اسوہ رسول رحمت کی خیرات کا مستحق ہے، 1500 سال میں اتنا گمبھیر دور کوئی نہیں آیا، ورنہ ہر دور امام کائنات کی تعلیمات کی روشنیوں کا متمنی رہا ہے۔ پہلی صدی کی خوش نصیبی تھی کہ صحابہ نے اپنا کام کیا۔ اس کو اقبال کہتا ہے نا، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ پہلی صدی کی خوش نصیبی تھی، اس کو ایسے رجال اللہ ملے، ایسے قدسی صفت لوگ ملے، ایسے نظریاتی اور مشتری لوگ ملے جن کی زندگی کا مقصد بقول حفیظ جلندری، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ افریقہ کے کیروان کے جنگل سے نکل کر جب بحر اوقیانوس کے کنارے پہ پہنچے ہیں، اپنے پیشانی پر چت کبرا گھوڑے کے اوپر سوار اپنی پیشانی پر یوں اپنا ہاتھ رکھا، آنکھوں کو فوکس کر کے دور تک نیلے سمندر کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد جب انہیں نیلے سمندروں کے بیچ میں اٹھتی ہوئی لہروں کے درمیان کوئی خشک قطع
اور کوئی جزیرہ نظر نہ آیا تو آسمان کی طرف نبوت کے بوڑھے صحابی نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار اگر اس سمندر کے بیچ میں کوئی خشک جزیرہ ہے اور وہاں اولاد آدم صبح سے شام کرتی ہے تو کسی طرح مجھے بتلا دے، میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں بھی تیرے نبی کا نظام حیات پہنچا کے آؤں۔ اس کو اقبال کہتا ہے کہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جو کہا تھا نا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ بحر ظلمات کے گھوڑوں کا اصل ہدف عقبہ بن نافع کا وہ چت کبرا گھوڑا تھا جو بحر اوقیانوس کے نیلے سمندروں کے بیچ میں ڈالا۔ دوسری روایت میں آتا ہے پروردگار کوئی ایسا طریقہ بنا ذوالقرنین کی طرح پوری زمین کے اوپر مجھے پھرنے کا موقع دے اور میں انسانوں کے دلوں کی زمین پہ اسوہ حسنہ کے پھول کھلانا چاہتا ہوں۔ یہ خوش نصیب دور تھا جب ہر طرف سوغات تقسیم ہو رہی تھی، روشنیوں کا سفر شروع تھا، ہدایت کا سفر شروع تھا، خوشبوؤں کا سفر شروع تھا، دلوں کے تاریکیوں تک نبوت کا اسوہ حسنہ کی روشنیاں چاندنیاں اترتی چلی جا رہی تھی، آنکھوں میں چمک تھی، زبان پہ حیا تھی، کانوں میں سچ جا رہا تھا، دماغوں کے اندر شوق آخرت تھا، کہیں کوئی ناگوار صورتحال نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کی زمین پر اسوہ حسنہ کی پلانٹیشن کرنے والے صحابہ جگہ جگہ نگر نگر گلی گلی پھر رہے تھے اور ہر جگہ امن ہی امن تھا۔ کم نصیبی یہ آئی کہ ہمارا دور وہ آیا جس میں تاجر کو بزنس سے فرصت نہیں، کاشتکار کو بیل کی دموں سے فرصت نہیں، ملازم کو پروموشن سے فرصت نہیں، اور جوان کو کرکٹ کا ذوق اس طرح دے دیا گیا کہ اس کی کل ترجیحات ایک کرکٹ اور ایک چوکے اور ایک چھکے تک مرتکز ہو کر رہ گی، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا اصل ہدف آپس کا جوڑ ہے۔ ہر وہ تعلیم جس پہ عمل کرنے کے بعد انسانوں کے بیچ میں توڑو بی شور کہ وہ نبوت کی تعلیم نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ پہلا صفاتی نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پکارا ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کے کم و بیش 1000 نام علامہ سیوطی نے کہا ہیں، لیکن 1000 نام میں سے آسمان والے کی بلیغ نگاہ نے جس صفاتی نام سے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پکارا وہ تھا یا ایھا المدثر، اے میرے مدثر۔ مدثر کا عام معنی کملی والا کیا جاتا ہے، باریک کپڑا لے کر دوپہر کو جاگتی کیفیت کے ساتھ بند آنکھیں کر کے سونے والے شخص کو عربی میں مدثر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھوڑی دیر سستانے کے لیے باریک کپڑا دوپہر کو اپنے اوپر لیتے ہیں، خارجی ماحول سے کٹنا چاہتے ہیں، آنکھیں اس وقت جاگ رہی ہوتی ہیں، پلکیں گری ہوتی ہیں، طبیعت بیدار ہوتی ہے، خارجی ماحول سے کٹنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باریک کپڑا لے کر دوپہر کے وقت بند آنکھوں کے ساتھ جاگتے مزاج کے ساتھ سونے والے شخص کو عرب مدثر کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور خوبصورت معنی مدثر کا یہ ہے، بکھرے ہوئے تنکوں کو اکٹھا کر کے شاخوں کے اوپر گھونسلہ بنانے والے کو بھی عرب مدثر کہتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے بکھرے ہوئے تنکوں کو اکٹھا کر کے بنی نوع انسان کے لیے گھونسلہ بنانے والے میرے نبی، اگر آپ نے لوگوں کو مجتمع نہ کیا تو آپ کے بعد ایک ہو کا عالم ہے۔ نبوت کی ساری تعلیمات کا اگر نچوڑ نکالا جائے، ست نکالا جائے، ہدف نکالا جائے تو وہ بنتا ہے آپس کی محبت، آپس کا پیار، آپس کی جوڑ۔ کوئی وہ تعلیم جس سے بنی نوع انسان کے بیچ میں فاصلے پیدا ہو جائیں وہ نبوت کی تعلیم نہیں ہے، چاہے جتنا عمدہ کیوں نہ پیش کی جائے۔ پوچھا صحابہ نے بدترین لوگ کون ہیں؟ آپ فرمایا بدترین لوگ وہ علماء ہیں جن کی گفتگو کے بعد میری امت آپس میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آپ فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ ممبر و محراب پہ آئیں گے، قلوبہم قلوب الذئاب السنتہم احلی من الثکر وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کی گفتگو شہد سے شیریں ہوگی اور ان کے دل بھیڑیوں سے سخت ہوں گے۔ ایک گفتگو کرنے کے بعد میری امت کا وہ حال کر جائیں گے جو 2 بھوکے بھیڑیے پر امن بکریوں کے ریوڑ کے بیچ میں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، رات بھر بھوکے بھیڑیے پر امن معصوم بکریوں کے ریوڑ میں جو اس کا حال کر دیتے ہیں، قرب قیامت میں ممبر و محراب پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کی ایک تقریر وہ اثر کرے گی جو بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں کر جاتے ہیں۔ اس بات کو اب پلے باندھ لیں کہ ہر وہ گفتگو جس سے بنی نوع انسان کی حقارت ہے، انسانوں کا آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو، اس گفتگو کا لنک حسب نسب نبوت کے ساتھ نہیں ملتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ابی دردہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان نے مینا کے خیمے میں ظہر کی نماز پڑھائی اور 4 رکعتیں پڑھائی۔ حضرت ابی دردہ رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پیچھے کھڑے ہو کر 4 پڑھی۔ 4 پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں نے حج کیا تھا امام کائنات کے پاس، انہوں نے مینا کے خیمے میں 2 رکعتیں پڑھی تھی۔
میں نے حج کیا تھا صدیق اکبر کے ساتھ، انہوں نے مینا کے خیمے میں 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ میں نے حج کیا تھا فاروق اعظم کے ساتھ، انہوں نے مینا کے خیمے میں 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ اب میں حج کر رہا ہوں عثمان غنی کے ساتھ، یہ مینا کے خیمے میں 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو واضح تضاد ہے۔ ابھی وہ آنکھیں بجھی نہیں ہیں، میرے ذہن کا حافظہ خراب نہیں ہوا، مجھے امام کائنات کا 8 ذی الحج بھی یاد ہے جب ہم نے عرفات مینا کے میدان میں ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ صدیق اکبر کا دور یاد ہے، فاروق اعظم کا دور یاد ہے، مینا کے خیمے یاد ہیں، وہ نماز یاد ہے۔ زمانہ گزرا نہیں ہے، جغرافیائی فاصلے زیادہ اور نہیں ہوئے۔ میں نے 2 رکعتیں مینا کے خیمے میں شیخین کے پیچھے پڑھی زور کی، 2 رکعتیں مینا کے خیمے میں نبوت کے پیچھے پڑھی زور کی۔ لیکن عثمان کو کیا ہو گیا، اتنا جلدی نبوت کے راستے سے ہٹ گیا۔ عصر کا وقت آیا، سیدنا عثمان نے پھر 4 رکعتیں پڑھائیں اور ابی دردہ رضی اللہ عنہ نے پھر پیچھے 4 رکعتیں پڑھ دی۔ تو پیچھے کسی کہنے والے نے کہا جب آپ کو ڈیڈ شور ہے اور آپ اس بات کے عینی گواہ ہیں کہ نبوت نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، صداقت نے 2 رکعتیں پڑھی، عدالت نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اب سخاوت نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ نبوت، عدالت اور صداقت پر سخاوت کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ عثمان کا مقام اپنی جگہ، لیکن ابو بکر عمر کے کیلیپر کا یہ شخص نہیں ہے۔ نبوت کے بارگاہ کے سامنے تو عثمان کا عمل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے جاننے بوجھنے کے باوجود عثمان کے پیچھے 4 رکعتیں کیوں پڑھی، جبکہ آپ کو یقین ہے کہ 4 رکعتیں نبوت سے ثابت نہیں ہیں؟ تو نبوت کے درسگاہ صفا کا فارغ شدہ یہ تحصیل طالب علم کیا جواب دے رہا ہے؟ کہنے لگے ہمیں حضور منع فرما گئے تھے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس میں میری امت آپس میں تقسیم ہو جائے۔ میں 4 رکعتیں پڑھ کے پھر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اب بھی میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر بھی میں 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، لیکن میں اپنی نماز سے الگ ہو کر، امت کو دعوت دے کر، 2 اور 4 کا جھگڑا ڈال کر امت کے بیچ میں اتفاق کے خاتمے کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ ہمیں آخر دم تک اللہ کے محبوب کہہ گئے تھے کہ میری امت کے بیچ میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپس میں لڑائیاں نہ کرنا، میں اس کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ امت کے بیچ میں عبادت کو توڑنے، مالا کو توڑنے کا بنیاد میں نہیں بنوں۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں 8-10 کی آنکھ پھوٹی، 8-10 کا سر کھلا، پھر کہیں جا کر خطیب شہر کا جوہر کھلا۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ڈاکٹر انسانی روح کو قائم رکھنے کے لیے جسم کے جتنے اعضاء کاٹنے پڑے وہ کاٹتا چلا جاتا ہے کہ جی پاؤں کاٹنا پڑے گا، کا کاٹ دو، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کا کاٹ دو، بازو کاٹنا پڑے گا، کا کاٹ دو۔ پیشنٹ بھی تیار ہوتا ہے کہ جان سلامت ہو، اس کے لیے جسم کے جتنے اعضاء کی قطع و برید کرنی پڑے، بسم اللہ میں حاضر ہوں، تو مریض بھی کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لواحقین بھی تیار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے دل میں بھی کوئی دکھ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ بڑی چیز کو بچانے کے لیے چھوٹی چیز کو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ امت کی وحدت یہ جان ہے، جان، اس کو بچانا فرض عین ہے، اس کی خاطر ہر چیز کو کاٹتے چلے جاؤ، لیکن امت کی وحدت پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ اصل بنیاد ہے۔ مسالک کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر امت کی وحدت کو نہ کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بات پہنچی کہ ابی دردہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے 2 پڑھی، شیخین نے 2 پڑھی، آپ نے 4 کیوں پڑھی؟ کہنے کہ یہ بتاؤ، یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ابی دردہ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کہنے کہ پڑھی ہے۔ کہنے کہ اللہ کا شکر ہے، امت ٹریک پہ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب ہم سے یہ حلف لے گئے تھے میری امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے کسی طور پر استعمال نہ ہو۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے کہ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن 2 لڑوں کو صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شریعت نے جائز قرار دی تھی۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر تفرقے بن گئے، مسالک بن گئے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ کی پراپرٹی پر علی کے بھائی عقیل نے قبضہ کر کے سیل آؤٹ کر دیا تھا۔ سو حضور جب مائگریشن کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ کی پراپرٹی ساری سیل آؤٹ ہو گئی تھی۔ شیخین جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ان کے گھر بھی بعد میں ابو جہل نے فروخت کر دیے تھے۔ میں جب ہجرت کر کے گیا تھا تو بنو امیہ مکہ میں موجود تھے، سو میری پراپرٹی سیل نہ ہو سکی، اور نبوت کا حکم ہے جہاں جس کی پراپرٹی ہو وہ مسافر نہیں مقیم بن جاتا ہے، اور میں مکہ میں آ کے مقیم ہوں، سو میں نے مینا میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ وہ مکہ میں آ کے مسافر تھے کیونکہ انہوں نے 2 پڑھنی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے ابی دردہ کا جس نے اتنے معقول دلائل کے باوجود بھی امت کی وحدت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ دلائل تو بعد میں آئے نا کہ جو پراپرٹی سیل آؤٹ ہو گئی تھی اور میری پراپرٹی تھی، لیکن ابی دردہ نے تو قربانی دے دی نا، ابی دردہ نے قربانی دے دی۔ تو بھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل امت کو جوڑتا ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں اگر ہم وہ اختیار کر لیں
تو امت پھر دوبارہ جڑ سکتی ہے. وہ آپ نے فرمایا تھا، حضرت علی کو پکڑ کے فرمایا تھا، علی 3 باتوں کا جو اہتمام کر لے گا میری امت پھر سے ایک ہو جائے گی. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون. میری امت ایک ہو جائے گی. سب سے بڑی نیکی امت کو ایک رکھنا ہے، اور سب سے بڑا گناہ ایک امت کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے اس پہ فخر کرنا ہے. اس جرم کے اندر کبھی شریک نہ ہو، اور ایسے جرم کی دعوت دینے والوں کو بھی کبھی اپریشیٹ نہ کریں، اور ایسے جرم کی دعوت دینے والوں کے ساتھ بھی شرکت نہ کریں جن کی دعوت کی وجہ سے امت کے اندر پھٹن کی بدبو آتی ہے. اس ناقابل معافی جرم میں شامل نہ ہونا. نبوت کی زندگی کا ساری زندگی گزری امت کو ایک کرنے میں. کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف کی حد تک رکھو، خلاف نہ ہو جاؤ. ہم اختلاف کے بعد خلاف ہونا لازم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، آپ کو اپنی تحقیق مبارک، مجھے میری تحقیق مبارک. میں اگر آپ کی تحقیق کو نہیں مان پایا تو آپ کوئی نبی تو نہیں ہے کہ آپ کی تحقیق پر ایمان لانا فرض عین ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق آپ کی نظر میں اقرب الی الصواب ہے، بالکل حق کے قریب ہے. میری تحقیق کے مطابق میری چیز حق ہے، لہذا میں آپ کی تحقیق پر ایمان لانے کا مکلف تو نہیں ہوں. میں تو محمد رسول اللہ کو رسول مانے. آپ امکان اور احتمال کے دریچے تو بند نہ کریں نا. امکان ہے کہ آپ کی بات 99% درست ہے، احتمال ہے کہ 1% تو غلط رکھو نا. آخر یہ تو صرف بات نبی کو زیب دیتی ہے نا کہ 100+ اس کی بات صحیح ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بات پہ پہرا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات پہ پہرا آسمان کی وحی دے. مجھے اپنے تحقیق، اپنے دلائل پر 1000 درجے ناز رکھنے کے باوجود اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ میں امتی ہوں، نبی نہیں ہوں. میری دانش، میرا مطالعہ، میرا تجربہ، میرا علم سب کچھ مسلم، لیکن ان ساری چیزوں کے باوصف میں نبی نہیں بن جاتا. میں امتی رہتا ہوں، اور بحیثیت امتی خطا ہونے کا احتمال عین ممکن ہے. آپ کو اپنی بات، اپنی تحقیق پر 99% یقین رکھنے کا حق ہے، لیکن اللہ کے واسطے 1% احتمال کا دریچہ تو رکھیں کہ غلط ہو سکتی. وہ جو احتمال کا دریچہ رکھیں گے اس میں حبس نہیں ہوتی، اس میں بردباری آتی ہے، ٹالرنس آتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت آتی ہے. ہمارے علم میں یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو حرف آخر قرار دیتے ہیں. سیدنا حسن کو جو وصیتیں کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان میں 2 وصیتیں بڑی خوبصورت ہیں، نہج البلاغہ میں درج ہیں. ایک یہ ہے کہ بیٹا کبھی اللہ ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، اللہ ہونے کا دعویٰ نہ کرنا. انہوں نے کہا ابا جی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا مقصد؟ کہنے لگے میں نے جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ دعویٰ اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا. کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی میں بھی یہ سمجھتا تھا خدا سب سے بڑا ہے، لیکن جب ان کی زبانوں پہ یہ دعوے سنتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے یہ ہونا چاہیے، یہ دعویٰ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو زیب نہیں دیتا. کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی میں بھی یہ سمجھتا تھا خدا سب سے بڑا ہے. تو یہ دعویٰ نہ کریں. اور دوسرا بیٹا کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا. انہوں نے کہا ابا جی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ بیٹا نبی ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ 100% حق ہے. اسباب کے جہان میں یہ بول نبیوں کے زبان اقدس کے علاوہ کسی زبان پہ فٹ ہی نہیں آتا. وما ينطق عن الهوى، اس لیے کہ نبی آسمان کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. وہ ظنی، گمانی، تجرباتی، ایکسپیریمنٹل علم نہیں رکھتے. وہی کی بنیاد پہ ان کا علم ہوتا ہے، اور آسمان والوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بات سمجھا رہا ہوتا ہے. لہٰذا آسمان کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل یہ طالب علم وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے. ہمیں امکان اور احتمال کے دریچے کھول کے رکھنے چاہیے. اگر یہ امکان اور احتمال کی بات چل جائے تو پھر حبس دور ہو جائے، تناؤ دور ہو جائے، ٹینشن دور ہو جائے، ہائپر ہو جاتے ہیں، بازو چڑھ جاتے ہیں، جھاگ نکال لیتے ہیں، آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے. میال ہے کہ کوئی میری تحقیق سے اختلاف کر کے مسلمان رہ کے دکھائے. کم از کم جس چیز پہ ہم خوش ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج کیے بغیر ہم خوش نہیں ہوتے. وہ 1000 دلائل دے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو جو بات کر رہا ہے اگر وہ اپنی بات کا تشریح کا حق نہیں رکھتا تو میں کب رکھتا ہوں؟
سوال یہ ہے کہ جس کی بات پر تنقید ہو رہی ہے اس کو زیادہ حق ہے اپنی بات کی وضاحت کا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اس بات کا مقصد یہ نہیں تھا. اب اگر اس کی بات مان لی جائے تو وہ اسلام کے دائرے میں رہ جاتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں ماننا چاہتا کیونکہ میں اسلام کے دائرے میں رکھنے کا عادی نہیں ہوں. میں ہزار کوشش کر کے اس کی بات کو ریجیکٹ کر کے نہیں یہ نہیں تو نے یہ کہا تو کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مدعا یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں اس سے انکار کرتا ہوں. کہنے کہ 1000 درجے انکار کر، اگر تیری بات کو مان لوں پھر مجبوری ہے تمہیں مسلمان کرنا پڑے گا. المیہ یہ ہے کہ آج کے مذہبی سکالر کو کافروں کو مسلمان کرنے کی وادی سے گزرنا نہیں پڑا، انہیں بنے بنائے مسلمان مل گئے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر کفر کی منڈیوں میں جا کر انہیں ان کو مسلمان کرنے کی محنت کرنی پڑتی تو کبھی آسانی سے مسلمانوں کو کافر کرنے کی محنت روادار نہ ہوتے. میری بات میں 99% غلطی ہے، لیکن 1% تو احتمال رکھو نا کہ ممکن ہے یہ بھی صحیح ہو جائے. میں جاوید چوری کے پاس بیٹھا تھا، وہاں اس کے آفس اسلام آباد میں ایک مشہور کالم نگار ہے. مجھے کہنے کہ پروفیسر صاحب ایک سوال کا جواب تو دے. میں نے کہا فرمائیں. کہنے کہ علماء کا، مفتیان کرام کا علم زیادہ ہوتا ہے صوفیاء کی نسبت. صوفیاء واجبی تعلیم رکھتے ہیں، علماء گہرائی تک جاتے ہیں، غوطہ زن ہوتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، پس منظر، پیش منظر، شان نزول، ساری چیزوں کو جانتے ہیں. صوفیاء موٹی موٹی باتیں جانتے ہوتے ہیں. لیکن صوفیاء کے ہاتھوں مسلمان ہونے کے واقعات ملتے ہیں، علماء کے ہاتھوں کیوں نہیں ملتے؟ کیوں جی؟ علم تو ان کا زیادہ ہے. ان کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہونے کا زیادہ موقع ہونے چاہیے تھے. وہ تو سطحی قسم کے علم رکھنے والے محبت مزاج لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسے ہسٹری میں واقعات ملیں گے کہ صوفیاء کے ہاتھ سے 2000 آدمی، 4000 آدمی، 5000 آدمی. یہ تو ممکن ہے کہ کسی آدمی کو پکڑ کر عالم کے پاس لایا گیا ہو کہ آپ مہربانی فرما دیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو کلمہ پڑھا دیں. یہ تو ممکن ہے کہ اس کے پاس لایا جائے، لیکن کسی عالم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی طبقہ ایسے ریئر چانس ملتے ہیں، ویری ریئر ملتے ہیں، بہت نایاب. میں نے کہا جی ہاں واقعی ایسا ہے. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں رواداری ہوتی ہے، وسعت قلبی ہوتی ہے. ان کے دسترخوان پہ ہندو بھی بیٹھ سکتا ہے، یہودی بھی بیٹھ سکتا ہے، عیسائی بھی بیٹھ سکتا ہے. اس دسترخوان پہ بریلوی کے دسترخوان پہ دیوبندی نہیں بیٹھ سکتا، دیوبندی کے دسترخوان پہ وہابی کو تو امکان ہی پیدا نہیں ہوتا، احتمال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے دسترخوان پہ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی سارے آتے ہیں، بسم اللہ آ جاؤ آ جاؤ. محبت عالمگیر ان کی ہوتی ہے، رواداری کے قائل ہوتے ہیں، وسعت ظرف کے قائل ہوتے ہیں، دل کھلا رکھتے ہیں، آپشن کھلے رکھتے ہیں، دل کے پھاٹک کھلے رکھتے ہیں. لہذا لوگ آتے ہیں، قریب سے اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام کی خوشبو اندر تک اترتی ہے، دور دراز تک چاندنی پھیل جاتی ہے اور ان کے لبوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے. ادھر المیہ یہ ہے کہ کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا، جو پھٹک بھی جائے تو اس کی تلاش وہ کر دیتے ہیں کہ اللہ ما اللہ فیس. تو 3 چیزیں نبوت کی ذات سے ایسی ملتی ہیں جو آپ نے فرمایا تھا علی، یہ 3 چیزیں اگر امت میں آ جائیں تو وحدت پیدا ہو جائے گی. آج چونکہ کسی وجہ سے وہ بعض حضرات نے جانا ہے لاہور میں، اس لیے آج نہ چاہتے ہوئے 8 منٹ پہلے گفتگو ہم اپنی بند کر رہے ہیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم اسی بات پہ آغاز کریں گے کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کے آ جانے کے بعد امت کی ٹوٹی ہوئی وحدت پھر سے قائم ہو سکتی ہے، بکھرا ہوا نشیمن پھر سے گھونسلہ بن سکتا ہے، کھلی ہوئی باچھوں میں پھر سے محبت آ سکتی ہے، تنے ہوئے چہروں پر پھر مسکراہٹ آ سکتی ہے، اور تنگ دلوں کے اندر پھر فراخی آ سکتی ہے. آپس میں بے اکرامی کے پھر اکرام آ سکتا ہے، آپس میں گھٹن، حبس اور تناؤ کا موسم پھر دور ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پھر کھل کھل کے سلام کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس حصے پہ گفتگو اگلے جمعے میں کریں گے. اور وہ بات ایک دفعہ پھر دہرانے کو جی کرتا ہے جو اکثر میں دہرایا کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو جمعہ والے دن جمعے کے خطیب سے پہلے آئے اور جمعے کو غور سے سنے اور پھر واپس چلا جائے تو صادق مصدوق پیغمبر کی زبان نے ارشاد فرمایا جتنے قدم وہ گھر سے چل کے آئے گا 1 قدم پر 1 سال کے مقبول نفلی روزوں کا ثواب ملے گا، اور 1 قدم پر اسی 1 قدم پر 1 سال کی بھرپور راتوں کے نفلی قیام کا ثواب ملے گا. اور ممبر پر بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھ کر اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، نبوت کی ذات تک پہنچتی ہے.
شرط یہ ہے کہ ان شرائط کا اہتمام کیا جائے. گزارش یہ ہے کہ اگلے جمعے آپ کوشش کریں خود بھی 12:30 بجے تک تشریف لیں اور کم از کم ایک دوست کو تو لانے کی کوشش کریں. سبحان ربک.